اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش میں ڈنکی کے ذریعے غیر قانونی طور پر مختلف ممالک میں اچھے روزگار کے لیے جانے کا بڑا رجحان ہمیں نظر آتا ہے، اور آئے دن ہمیں خبریں ملتی ہیں کہ 100 لوگ ہلاک ہو گئے، 50 لوگ ہلاک ہو گئے، انڈیا سے جاتے ہوئے، پاکستان سے جاتے ہوئے، بنگلہ دیش سے جاتے ہوئے۔ تو بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوں گے جو اس وقت تو جنہوں نے یہ والا راستہ اختیار نہیں کیا، لیکن ان کے ذہنوں میں کہیں نہ کہیں یہ ضرور ہے کہ ہمیں بھی اس طریقے سے غیر قانونی طور پر دوسرے ممالک میں جا کر اپنے اچھے مستقبل کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ ایسے تمام لوگوں کے لیے یہ شرعی رہنمائی اپنے ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ جتنے بھی علماء کرام ہیں ان تمام کا یہ متفقہ فیصلہ ہے، یہ متفقہ فتویٰ ہے کہ ڈنکی کے ذریعے غیر قانونی طور پر اپنے ملک کو چھوڑ کے کسی اور ملک میں جانا ناجائز ہے اور سخت گناہ کا سبب ہے، اور اس کی مختلف وجوہات ہیں۔ سب سے پہلے یہ غیر قانونی ہے، اور اس ایک عمل کے اندر آپ اپنے ملک کا بھی قانون توڑتے ہیں، اور جن ملکوں کے ذریعے سے آپ، جن ملکوں سے ہو کر آپ اپنی منزل مقصود تک پہنچتے ہیں، ان سارے ملکوں کے آپ قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ اور شرعی اصول واضح طور پر علماء کرام نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی ملکی قانون ایسا ہو جو شریعت کے خلاف نہ ہو، تو وہ پھر ملکی قانون شریعت کے اعتبار سے بھی اس پر عمل کرنا واجب ہوتا ہے، لازم ہوتا ہے۔ تو یہاں پر لوگوں کے تحفظ کے لیے قانون بنایا گیا ہے، اور مسلسل یہ ڈنکی مارنے والا ملکی قوانین کو توڑتا ہے، ملک کی بدنامی کا سبب بنتا ہے۔ تو یہ ملکی قانون توڑنے کی وجہ سے ایک تو گناہ گار ہے، دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو۔ اکثر و بیشتر آپ ڈنکی مارنے والوں کو دیکھیں گے کہ انہیں بعض اوقات یہ بتایا جاتا ہے کہ مرنے کا چانس 80% ہے، اور زندہ اس ملک میں پہنچنے کا چانس صرف 20% ہے، اور اس 80% موت کے خوف میں آپ کو جنگلات سے بھی گزرنا ہے، ریگستانوں سے بھی گزرنا ہے، پانیوں سے بھی گزرنا ہے، کبھی کشتی ڈوب رہی ہے، کبھی وہ جنگلات میں پھنستے ہیں تو جانوروں کا کھانا بنتے ہیں، نہ کفن نصیب ہوا، نہ ان کو قبر نصیب ہوئی، اور صرف پیسے کمانے کے لیے اپنے آپ کو اتنی بڑی ہلاکت میں مبتلا کرتے ہیں، جس کے بارے میں آج سے 1400 سال پہلے کم و بیش اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اپنے ہاتھوں خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ تو ایسے وہ سارے لوگ جو اتنا بڑا خطرہ مول لے کر اتنی بڑی قانون کی خلاف ورزیاں کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں مبتلا کرتے ہیں، خدا را یہ عمل نہ کریں۔ اور اس کے ناجائز ہونے کی تیسری بڑی وجہ یہ ہے کہ اس عمل کو کر کے انسان اپنے آپ کو ذلت پر پیش کرتا ہے، اپنے آپ کو ذلیل ہونے پر پیش کرتا ہے۔ اگر وہ اسی پاکستان ملک میں پکڑا جائے تو یہاں ذلیل ہوگا، اگر وہ کسی اور ملک میں پکڑا جائے تو وہ خود بھی ذلیل ہوگا، اور وہ اپنے ملک کو بھی ذلت پر پیش کرے گا۔ اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ہر اس عمل سے ہمیں دور رہنے کا حکم ارشاد فرمایا جس سے انسان اپنے آپ کو ذلت پر پیش کرتا ہو۔ تو اپنے آپ کو ذلت پر پیش کرنا، دوسرے ملکوں کی جیلوں کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا، اور ذلیل اپنے آپ کو کروانا، ہرگز اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ انسان پیسے کمانے کے لیے اپنے آپ کو اس طرح سے ذلیل کروائے۔ تو یہ چیزیں اپنے ذہن میں رکھیں۔ جو ڈنکی مار رہا ہے وہ ملکی قوانین کی بھی خلاف ورزی کر رہا ہے، قرآن کی آیات کی بھی خلاف ورزی کر رہا ہے، اور بہت ساری احادیث کی بھی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ ان ساری خلاف ورزیوں کے بعد اگر وہ رزق تلاش کرنے جا رہا ہے تو یقیناً اس رزق میں اللہ تعالیٰ نے وہ برکت نہیں رکھی جو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستوں کے ذریعے حاصل کیے ہوئے رزق میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ اور آخر میں بس ایک حدیث اپنے ذہن میں رکھیں، یہ عمل وہ لوگ کرتے ہیں جن کو اپنا مستقبل بہت زیادہ روشن کرنا ہوتا ہے، وہ اپنے ملک سے بہت زیادہ تنگ ہوتے ہیں اور بہتر رزق کے لیے
وہ دوسرے ملکوں کی طرف اس طرح سے غیر قانونی طور پر جانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ایک حدیث پاک آپ کی یہ سارے شکوک و شبہات دور کر دے گی۔ تاجدار کائنات نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، اے ابن عباس، اگر پوری دنیا کے لوگ تجھے نفع پہنچانے پر جمع ہو جائیں تب بھی یہ اتنا ہی نفع پہنچا سکیں گے جتنا اللہ نے تیری قسمت میں پہلے سے لکھ دیا ہے، اور اگر پوری دنیا کے لوگ تجھے نقصان پہنچانے پر جمع ہو جائیں تب بھی یہ اتنا ہی نقصان پہنچا سکیں گے جتنا اللہ نے تیری قسمت میں پہلے سے لکھ دیا ہے۔ قلم اٹھا لیے گئے ہیں اور تقدیر کے صحیفے خشک ہو گئے ہیں۔ آپ ڈنکی مار لیں، آپ ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں، آپ اپنے آپ کو مکمل طور پر ہلاکت میں مبتلا کر لیں، آپ اپنے آپ کو مکمل طور پر ذلت پر پیش کر دیں، اللہ نے آپ کی قسمت میں اگر رزق لکھا ہے تو آپ کو کراچی میں بھی ملے گا، اور اگر نہیں لکھا تو آپ امریکہ چلے جائیں ڈنکی لگا کے، وہ رزق جو آپ کی قسمت میں اللہ نے نہیں لکھا، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پوری دنیا کے لوگ مل کر بھی تیرے رزق میں 1 روپے کا اضافہ نہیں کر سکتے جو اللہ نے تیری قسمت میں نہ لکھا ہو، اور پورا پاکستان اور پاکستان کے لوگ تیرے دشمن ہو جائیں پھر بھی تیرے رزق میں 1 روپے کی کمی نہیں کر سکتے جو اللہ نے تیری قسمت میں پہلے سے لکھ دی ہے۔ لہٰذا تقدیر پر ہمارا ذہن ہونا چاہیے، تقدیر پر ہمارا توکل ہونا چاہیے۔ اس طرح کی حرکتیں کر کے اپنے آپ کو ذلت پر پیش کرنا اور اپنے آپ کو ہلاکت پر پیش کرنا یہ بالکل ناجائز اور سخت گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں۔ قرآن سے بھی ملاتا ہے۔